أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. اشعار پر دھیان دیں. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے.
علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکری راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بہت ہی پوتر سبھا، بڑی پاکیزہ مجلس کے صدر محترم، جن کا ہمارے علاقے پر بڑا عظیم احسان ہے، جو تقریباً 25-27 سالوں سے میرے ضلع کو اپنے علم سے فیضیاب کر رہے ہیں، آج کے صدر محترم حضرت مولانا نواب صاحب مکرانی، صدر مدرس عروج الاسلام مارول۔ ایسے ہی ایک عظیم ادارہ جو اس سرزمین پر واقع ہے، جامعہ اشاعت العلوم اکل کواں کے رکن حضرت مولانا سعید صاحب مکرانی، میرے استاد محترم کی حیثیت رکھنے والے استاذ الاساتذہ جامعہ قاری نثار صاحب، استاد جامعہ حضرت مولانا ناظم صاحب تنڈپور، ایسے ہی نائب محتمم ریاض العلوم انواع جالنا قاری حنیف صاحب مکرانی، مولانا ایوب صاحب امام جامع مسجد اکل کواں، مولانا عبدالحمید صاحب، ایسے ہی حاجی نثار سیٹھ صاحب تلودہ، مولانا حافظ زبیر صاحب، اور ایسے ہی سب کے پورے اکل کواں کے ہول سیل ماموں حنیف ماما، اور پیارے بچوں، پیاری بچیوں، میں جن کی قیادت میں یہاں پر آیا، جن کے ضد اور اصرار پر میں یہاں پر آیا، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے مکرانی برادری کا پورے علاقے پر بڑا احسان ہے۔ میں میرے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ آج میرے ساتھ جو شخص آئے ہیں حافظ اسحاق صاحب مکرانی، آج یہ میرے اپنے شہر میں مدرسہ انوار العلوم میں تقریباً 27 سالوں سے قرآنی علوم سے پورے علاقے کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں مکرانی، وہاں مکرانی، ادھر مکرانی، ادھر مکرانی، آگے مکرانی، پیچھے مکرانی، تو میں تو کہتا ہوں کہ اکل کواں کی سرزمین پر بھی مکرانی کا احسان ہے، اور ہمارے پورے علاقے اور ہندوستان کی سرزمین پر بھی مکرانی برادری کا بڑا احسان ہے۔ چلیے آئیے، وقت میرے پاس کم ہے، میری تمہید کو یہ، حالانکہ میں نے خطبہ نہیں پڑھا، ڈائریکٹ اعوذ باللہ سے شروع کر دیا اور 10 منٹ میرے ختم ہو گئے، ہے نا۔ مستورات بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج کا یہ پروگرام اکل کواں کی سرزمین پر مکرانی کھلی میں ہونے جا رہا ہے، اور آج میں پہلی بار اکل کواں میں خطابت اور تقریر کے حوالے سے یہاں پر آیا ہوں، تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج اس ادارے زینت القرآن، جو اس علاقے کا بیٹیوں کا ایک عظیم دینی تعلیمی تربیتی ادارہ ہے، آج میں زینت القرآن کے سالانہ 30 جلسے کے موقع پر یہاں پر آیا ہوں۔ میری بہنوں اور میرے اکل کواں کے ساتھیوں، میں صاف طور سے یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ میں اپنے دل کی خوشیوں کا اظہار کرتا ہوں کہ جس انداز میں پیاری بیٹیوں نے نعتیں پیش کی، نظمیں پیش کی، تقاریر پیش کی، اور اپنے کلام کو پیش کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے تجوید کو پیش کیا، اور میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنی زبردست محنت ہے کہ ہر بچی آ رہی تھی اور ماشاء اللہ سلام بھی ترتیل سے پیش کر رہی تھی، ترتیل سے پیش کر رہی تھی، کیسے؟ ارے بولو بھائی، ترتیل سے پیش کر رہی تھی۔ میرے پاس وقت کم ہے، میری بیٹیوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آخری میں تو جو بچی آئی ہے اس نے یوں سمجھیے مولانا زبیر صاحب کہ اس نے آج کے جلسے کا پورا مقصد اپنی تقریر میں بیان کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ بچوں کی تقاریر کو غور سے نہیں سنتے، لیکن مولانا نواب صاحب، نثار صاحب، ہم کو تو وہیں سے مواد مل جاتا ہے، مٹیریل ہم کو کہاں سے ملتا ہے؟
वहीं से मिलता है। हम बच्चों की तकरीर को ये समझकर गौर से नहीं सुनते, बच्चों का प्रोग्राम है, बस अल्लाह अल्लाह करे कि जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। इन प्यारी बच्चियों ने जो प्रोग्राम पेश किया, मैं इनके असातिज़ा को और पूरे इदारे के जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं और बात शुरू करता हूं उस बच्ची की तकरीर से जिसने इर्तिदाद को लेकर अपनी बात को तकरीर के जरिए से पेश किया। अक्कल कुआ वालों, शायद आपको इसका एहसास भी होगा कि ये जामिया जीनतुल कुरान, ये बेटियों का इदारा मदरसा जीनतुल कुरान क्या कर रहा है, शायद आपको इसका एहसास भी होगा। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूं, मैं मुल्क के चप्पे चप्पे में जा रहा हूं। मैं एक मौलवी मुल्ला भी हूं, मैं एक सहाफी भी हूं, मैं एक सियासी नेता भी हूं, मैं अदालतों के चक्कर काटता हूं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं मौलाना नवाज साहब, मौलाना जुबैर साहब के इस वक्त पूरे मुल्क में इर्तिदाद की लहर चल रही है। हमारी बेटियां आज हमारे हाथों से निकलती जा रही है। बल्कि ये जुमला कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वक्त कम है इसलिए मैं कुछ अहम बातें करते हुए आगे बढ़ूंगा। ये जुमला कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि अक्ल कुआ वालों, मैं मुसलमानों से सबसे ये कहता हूं कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि मुसलमानों के इतने बुरे दिन आएंगे, कि मुसलमानों की बेटियां, ईमान वालों की बेटियां, मुसलमानों की बेटियां, कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारे इतने बुरे दिन आएंगे कि ईमान वालों की बेटियां अदालतों में जाकर ये दरखास्त देगी कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम और ईमान को छोड़ रही। कभी नहीं सोचा था, लेकिन हो रहा है। अदालतों में आप देखिए सैकड़ों हजारों, मौलाना सादिक साहब, सैकड़ों हजारों केसेस आज अदालतों में आ रहे हैं। मैं एक नेता होने के नाते जब अदालतों में जाता हूं तो मुझे अफसोस होता है, खून के आंसू रोना पड़ता है कि ईमान वाले की बेटी अदालत में ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रही हूं, मैं अपनी मर्जी से ईमान छोड़ रही हूं। क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हमको बच्चियों की तरबियत करना चाहिए थी वो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए तो मैंने कुरान मुकद्दस की सबसे पहले खुतबे में जो आयत पढ़ा, मेरी बहनों आपने भी सुनना, कुरान मुकद्दस की ये उलमा का मजमा है। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ा, क्या पढ़ा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे जवानों, ओ मेरी अक्ल कुआं की बहनों, अल्लाह बड़े प्यार से कहता है, अल्लाह बड़े प्यार से कहता है, क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए। अल्लाह ईमान वाले मर्दों से कहता है, अल्लाह ईमान वाली औरतों से कहता है। अल्लाह कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह कह रहा है। और आज सुनो, मैं दो अंदाज में कहता हूं कि आपको हमको शायद इस बात का एहसास न हो कि शैतानों ने किस तरीके से माहौल टीवी के जरिए से घरों में बना दिया है या मोबाइल के जरिए से घरों में बना दिया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज हर हाथ में मोबाइल, मेरी बेटियों के हाथ में भी मोबाइल थमा हुआ है और शैतान उसके जरिए से जो माहौल बना रहे हैं मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूं। और क्या किया शैतानों ने? आपको याद होगा कोरोना आया, 2-2.5 साल के बाद चला गया, लेकिन जब कोरोना खत्म हो रहा था ना, तो आपको याद होगा जब कोरोना नया खत्म हो रहा था तो मदरसे नहीं खुले, पहले मस्जिदें नहीं खुली, मंदिर भी नहीं खुले, स्कूल भी नहीं खुले, क्यों? कॉलेज नहीं खुले। हुकूमत ने सबसे पहले खोला शराब खाने। लेकिन चलो मैं बाद में उस पर आऊंगा कि हुकूमत कितनी मक्कार है, बाद में आऊंगा, डरना मत, मैं बोल रहा हूं।
لیکن اب میں جو سمجھانے جا رہا ہوں وہ سمجھ لو کہ کورونا میں جب مدرسے بند تھے، اسکول بند تھی، کالجز بند تھے، تو اس وقت کیا ہوا؟ حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ رکشہ چلانے والے مزدور کو، شیتکری اور کسان کو، غریب سے غریب کو بھی اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو اینڈرائیڈ موبائل لے کر دینا پڑے گا، کیونکہ ابھی اسکول نہیں کھلنے والے ہیں، مدرسے نہیں کھلنے والے ہیں، آن لائن ایجوکیشن ہوئی، آن لائن ایجوکیشن، اور موبائل اتنے زبردست انداز میں پھیلا کہ شیخ الحدیث بھی آن لائن آ گئے۔ کیوں؟ مدرسے میں پہلے ہم کو یاد ہے کہ موبائل اگر مل جاتا تھا تو الحمدللہ، سمجھ گیا، ایسی پٹائی ہوتی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اب تو خود ناظم صاحب کہہ رہے تھے بیٹا مجبوری ہے، اچھا سا اینڈرائیڈ موبائل لے لو، کیونکہ مفسر قرآن اور شیخ الحدیث صاحب آن لائن پڑھائیں گے۔ ہوا نا میرے یار؟ اب سن لو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس زمانے میں مولانا زبیر صاحب، میں نے کھل کر یہ کہا تھا، مسلمانوں سے پورے ہندوستان میں گھوم کر یہ کہا تھا کہ دیکھو ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ہم ایجوکیشن کے مخالف نہیں ہیں، ہم شکشا کے بیروی نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کو دی گئی ہے تو وہ تعلیم کو دی گئی۔ بلکہ ابھی کسی بچی نے سوال جواب قرآن کے پیش کیا نا، کیوں؟ تو اس میں کہا نا کہ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں؟ تو بولے 6666 آیتیں ہیں۔ کیوں؟ لیکن اب سنو مسلمانوں، تعلیم کو ہم ہندو بھائیوں کو بھی یہ کہتے ہیں۔ میں گزشتہ 2 دن پہلے ہندو بھائیوں کے ساتھ میں تھا، سمبھاجی مہاراج میرے ساتھ میں تھے، میں نے ہندو بھائیوں کو یہ کہا کہ میرے ہندو بھائیوں سنو، پوتر قرآن میں 6666 پنکتیاں ہیں، پوتر قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ میں نے ہندو بھائیوں سے کہا کہ قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں نماز کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں حج کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں سب سے پہلے آرڈر روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ سے پہلے آرڈر اگر کسی چیز کا آیا ہے تو وہ ہے اقرا، پڑھو۔ کیوں بھائی صحیح ہے نا؟ قرآن میں روزے کا آرڈر پہلے نہیں آیا، نماز کا حکم پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، تو ہم تو یہ کہتے ہیں پوری دنیا کو کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے علم کو، تعلیم کو، ایجوکیشن کو، شکشن کو اسلام میں پہلے اہمیت دی گئی ہے۔ اس لیے قرآن کی سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی آیت جو اتری ہے وہ اقرا ہے، یعنی پڑھو۔ اسی لیے تو میں نے تعلیم کی اہمیت پر شعر پڑھا۔ میں نے کیا کہا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ تخت و تاج مت مانگو۔ میں تو ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ تخت و تاج کی ابھی کوئی حیثیت نہیں، کس کو بھی مل جا رہا، نہیں سمجھا؟ اچھا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ابھی دیکھو آپ خود ہی بولے گی ہے نا کہ مہاراشٹر کا تخت کس کو ملا؟ ارے بولو نا، رکشہ چلانے والا۔ فیکٹ ہے یہ، مطلب کوئی مذاق وذاق نہیں ہے۔ رکشہ چلانے والے کو مہاراشٹر کا تخت مل گیا، اور ملک چلانے کا تخت کس کو ملا؟ شرما مت، شرما مت۔ اچھا اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے پلیٹ فارم پہ چائے بیچا ہے، تو اس میں کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن میں تم کو کیا سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں، تخت اور تاج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رکشہ چلانے والوں کو مل رہے ہیں، چائے بیچنے والوں کو مل رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سے علم کی دولت مانگو۔ کیوں علم مانگو؟ کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائیں گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ ہم تو علم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے مسلمانوں سے کہا تھا، جب آن لائن ایجوکیشن ہو رہی تھی مولانا، تو میں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم تعلیم کے بیروی نہیں ہیں، دو اپنے بچوں کو، بچیوں کو آن لائن ایجوکیشن۔ لیکن میں مولانا صادق صاحب، حافظ اسحاق صاحب، میں لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ تمہاری بیٹی 3 گھنٹہ آن لائن پڑھ رہی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھیں۔
باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ میں جانتا ہوں جن شیطانوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے وہ شیطان اتنے خطرناک ہے کہ 10-15 منٹ میں انٹرنیٹ شروع ہے، 10-15 منٹ میں وہ تمہارے معصوم بچوں کے ذہنوں پر کیا لا دیں گے وہ آپ اور ہم جان نہیں سکتے۔ ابھی میں میرا موبائل نکالوں، ابھی دیکھنا نہیں چاہتے ہم کسی چیز کو، مگر انٹرنیٹ جن شیطانوں کے ہاتھ میں ہے اتنے کمینے ہیں کہ وہ کیا پیش کر دیں گے موبائل کھولتے وقت کوئی بھروسہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، میرا آواز جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے آئیے، بہت کم وقت ہے تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچی کے ساتھ بیٹھے، باپ کی یا بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کے ساتھ بیٹھے۔ مسلمانوں نے دھیان نہیں دیا، کیا نتیجہ نکلا اب سن لو۔ یہ جو ارتداد کی لہر چلی نا، ہماری بیٹیاں کفر کی طرف بڑھی، ہماری بیٹیوں نے اسلام اور ایمان کو چھوڑا۔ سروے کیا ہم نے، ان 2 سالوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب بیٹیوں کے ہاتھ میں تعلیم کے نام پر موبائل آ گیا، آن لائن ایجوکیشن کے نام پر موبائل آ گیا، تو ان شیطانوں نے بیٹیوں کے دماغ کو ایسا خراب کیا کہ ان 2 سالوں میں سب سے زیادہ رپورٹ آئی ہے ارتداد۔ اس لیے چلو آؤ، میں کیا بیان کروں کم وقت میں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس سرزمین عقل کنواں سے مفسر قرآن تو ہم سنتے تھے، محدث آ رہے ہیں ہم سنتے تھے، قرآن کے بہترین پڑھنے والے طالب علم جامعہ عقل کنواں سے فارغ ہو رہے ہیں، خدا کا احسان ہے۔ قرآن کی بہترین خدمت ہو رہی ہے، خدا کا احسان ہے۔ جامعہ کے اساتذہ یہاں پر بیٹھے، خدا کا احسان ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آج مجھے خوشی اس بات کی ہے، میں نے بچیوں کا جب قرآن سنا اور بچیوں کے پڑھنے کا انداز سنا تو میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں عقل کنواں سے اچھے عالم مرد کی شکل میں جائیں گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ زینت القرآن عقل کنواں سے اچھی تعلیم یافتہ بیٹیاں مومنہ بن کر اور اپنے ایمان کی حفاظت لے کر سماج میں جائے گی۔ کون انشاءاللہ زینت القرآن جو خدمت انجام دے رہا ہے نا عقل کنواں والوں، قسم خدا کی یہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہے۔ سمجھو اس کو، کہتے ہیں نا کہ ناموں کے اثر پڑتے ہیں، تو میں تو اس مدرسے کے نام پر ہی خوش ہو گیا، زینت اور کاہے کی، ارے بولو بھائی، زینت القرآن، قرآن کی زینت۔ اور میری بیٹیوں، جب آپ قرآن کی تعلیم لے کر یہاں سے جاؤ گے، جب آپ مومنہ بن کے یہاں سے جاؤ گے، آج تقریباً 17 بچیاں اس ادارے سے مومنہ بن رہی ہے اور علماء کرام کے ہاتھوں سے وہ ڈگریاں لیں گی سند لیں۔ میری بہنوں آج میری بات کو سن رہی ہے، اسکرین لگا ہے، آپ مجھے دیکھ رہی ہو، میری بہنوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی صحیح انداز میں تربیت ہے نا۔ بہت سارے لوگ بچوں کی تعلیم پر تو دھیان دیتے ہیں، لڑکوں کی، کیوں؟ ان کے دماغ میں کیا رہتا معلوم؟ لڑکی تو پرایا دھن ہے، نہیں سمجھے؟ کائے کے واسطے اس پر 1 کروڑ خرچہ کرنا، یہ تو اپنے یہاں رہنے والی، ارے بولو نہیں ہے، 1 کروڑ بھر رہا MBBS کے لیے، لیکن کس کے لیے؟ ارے بولو لڑکے کے لیے، کیوں؟ 25 لاکھ بھر رہا BMS کے لیے، کس کے لیے؟ ارے بولو لڑکے کے لیے، لیکن لڑکی کو کیا سمجھتا ہے؟ نہیں یہ پرایا دھن ہے، اپنے پاس تو رہے گی نہیں، 1 کروڑ بھر کر اگر ڈاکٹر بنا بھی دیا تو پیسے کہاں جائیں گے؟ ارے بولو نا سسرال میں جائیں گے؟ نہیں میرے یارو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کا جملہ، کسی بڑے عالم کا جملہ، یہ جملہ سن لینا، کسی بڑے عالم کا جملہ ہے کہ مرد پڑھا، فرد پڑھا اور عورت پڑھی خاندان۔ مرد پڑھے گا، فرد پڑھے گا، اکیلا پڑھے گا، لیکن جب عورت پڑھے گی، بیٹی پڑھے گی تو کیا پڑھے گا؟ ارے بولو خاندان پڑھے گا۔ اس لیے تو مودی جی بھی کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، نہیں سمجھا؟ وہ بھلے ہی جاہل ہے مگر تم کو تو اچھا پیغام دے رہے ہیں، نہیں سمجھا؟ وہ جنگلی ہے مگر تم کو تو اچھا پیغام دے رہے ہیں، سمجھ رہا؟ کیونکہ وہ خود کہتے ہیں میں چوتھی باس ہوں، سمجھا؟ لیکن آپ کو مجھے تو اچھا پیغام دے رہے ہیں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں
کہ عقل قوا والو زینت القرآن کی اہمیت کو سمجھو. یہ جس طرح تمہاری بیٹیوں کو تیار کر رہا ہے، قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ان کا احسان ہے آپ لوگوں پر کہ یہ آپ کی بیٹیوں کو مومنہ بنا کر ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان بنا. ورنہ دیکھو اسکولوں میں کیا پڑھتے ہیں، ہم اسکول کے مخالف نہیں ہیں لیکن پھر بھی سن لو اسکولوں میں کیا پڑھتے ہیں. دیکھو یہ بچے خود بولیں گے. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو پیارے بچوں، زور سے بولنا. اے فار، زور سے اے فار، آواز دیں مجھے. اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ. کیٹ یعنی بلی، ڈاگ یعنی کتے بلیاں پڑھ رہے بولو کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتے بلیاں پڑھ رہے ہیں. اور کتے بلیاں پر ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ ارے بولو کر رہے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ دین کی تعلیم کے لیے مولانا زبیر صاحب کیا فیس ہے آپ کے مدرسے میں؟ سال بھر کی 10,000 روپے، سال بھر کی 10,000 روپے. مولانا یہ قوم مہینے کی 10,000 روپے انگلش میڈیم کی تعلیم پر اپنے بچوں پر خرچ کر رہی ہے. ہمیں اعتراض نہیں، ہمیں آبجیکشن نہیں. آؤ عارف بھائی بیٹھو جلدی. ہمیں اعتراض نہیں، ہمیں آبجیکشن نہیں. آپ بہترین انداز میں دنیا کی بھی تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے. میں مفتی ہارون ندوی، میں اوریجنل مدرسے کا معلوم ہوں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ مدرسے میں صرف ملا ہی بنتا. ایسا نہیں ہے. یہ ملا جو ہے نا، یہ ملا بھی ہے، سیاسی نیتا بھی ہے، پترکار بھی ہے، اور اتنا شریف آدمی ہے کہ اس سے حکومت بڑا پیار کرتی ہے. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر یہ سوچے گا کہ زینت القرآن میں میری بیٹی پڑھے گی تو کیا بنے گی؟ مومنہ بنے گی. بنا دے. اگر تو نے مومنہ بنا دیا، تیری دنیا بھی کامیاب، تیری آخرت بھی. کیوں؟ سن لو، میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں. میرے خود کے گھر میں 4 MBBS ہے، 4 BDS ہے، 4 BMS ہے. میری بہو، میری بیٹیاں بھی ڈاکٹر ہے. ہم تعلیم سے منع نہیں کرتے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو زینت القرآن میں کیا ہے ماما؟ زینت القرآن میں 13 سال کی عمر تک کے بچی فارغ ہو جائے، مومنہ بن جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ، اسلام منع نہیں کرتا. وکیل بناؤ، اسلام منع نہیں کرتا. جمعیت علماء کے ہمارے قائد حضرت مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین وکیل بناؤ. مولانا ڈسٹرب مجھے 5 منٹ. ہم کہتے ہیں، مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین وکیل بناؤ، کیونکہ آج میری قوم کے سینکڑوں ہزاروں بے قصور نوجوان جیل کی سلاخوں میں پڑے ہیں. آج ان کا کیس لڑنے کے لیے مسلمانوں کے پاس اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں وکیل بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، جج بناؤ، SP بناؤ، کلکٹر بناؤ، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. مگر ہم کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو BUMS اور MBBS کرانے سے پہلے مومنہ تو بنا دے. مومنہ بنا دے گا تو انشاءاللہ یقین ہو جائے گا کہ کوئی شیطان آپ کی اور میری بیٹی کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہیں. کہو انشاءاللہ. اور زینت القرآن قوم کی بیٹیوں کو مومنہ بنانے کا کام، قوم کی بیٹیوں کو اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی، حدیث کی بنیادی تعلیم دے رہا ہے، جو آج کے دور میں ضروری ہے. ورنہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، باپ نے کھیتی بیچ کر، مکان بیچ کر، پراپرٹی بیچ کر اس کو MBBS کروایا، اور 5 سال کے بعد اس کو پتا چلا کہ بیٹی نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، کسی غیر کی زندگی کا حصہ بن گئی. تو اس کا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ کھیتی بیچ کر MBBS کا ڈونیشن 1.25 کروڑ بھرا تھا، پراپرٹی بیچ کر MBBS کا ڈونیشن 1.5 کروڑ بھرا تھا، لیکن ہاتھ میں اس کے کیا آیا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے، ارے بولو، نہ ادھر کے رہے. اس لیے آخری بات سن لو آپ کہ زینت القرآن یہ جو آپ کے عقل کنواں میں چل رہا ہے، یہ پورے علاقے پر ان لوگوں کا احسان ہے جو زینت القرآن کو یہاں پر چلا رہے ہیں اور آپ کی بیٹیوں کی بہترین دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر رہے ہیں. یہ ان کا احسان ہے، ہم چکا نہیں سکتے.
ہم چکا نہیں سکتے ان کا احسان. چلیے آئیے اب میں تعلیم پر اتنا ہی بولتے آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھو مسلمانوں، قرآن سے عشق ہے، قرآن سے پیار ہے، قرآن سے محبت ہے. تو اس بات کو سمجھ لو، قرآن سے تمہیں اتنا عشق ہے کہ اگر قرآن کی کوئی توہین کرتا ہے، قرآن کی کوئی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کی کوئی بے عزتی کرتا ہے، تو تم جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہو، جان لینے کو بھی تیار ہو جاتے ہو. اتنا عشق، اتنی محبت تمہیں قرآن سے ہے اور ہونا بھی چاہیے. مگر کمال کی بات ہے، قرآن کا پہلا حکم ہے اقرا، پڑھو. تو پڑھتے کیوں نہیں؟ کیوں بھائی؟ تعلیم حاصل کرتے کیوں نہیں؟ ہمیں شکایت ہے کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا، ہماری لنچنگ ہو رہی، ہماری سنوائی لینے والا کوئی نہیں، دنگے فساد میں ہم پر یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے. ارے تجھے کس نے منع کیا کلیکٹر بننے سے بننا؟ تجھے کس نے منع کیا ایس پی بننے سے بن؟ تجھے کس نے منع کیا پولیس ادھیکاری بننے سے بن پولیس ادھیکاری؟ اور اپنے برابری کا حق لے. تو شکوہ تو کرتا ہے، شکایت تو کرتا ہے، مگر تو قرآن کے پہلے حکم اقرا پر عمل نہیں کرتا، پڑھتا نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہترین تعلیم حاصل کرو. چلو آؤ، اب وقت میرا ختم ہو گیا تو میں یہ بڑی تعداد میں میری نگاہوں کے سامنے مولانا زبیر صاحب، جہاں تک میری نگاہ جا رہی جوان کھڑے ہیں. اور میرے جوانوں، میں تھوڑا سا حق ادا کر دیتا ہوں کہ آپ کو بھی کچھ تھوڑی سی نصیحت کروں تاکہ اصلاح معاشرہ پر بھی بات ہو جائے. میرے جوانوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو سنو، جوانی بڑی قیمتی ہے، جوانی بڑی قیمتی ہے. خدا کے واسطے کسی بھی قسم کے نشہ کے ذریعے سے اسے تباہ و برباد مت کرو. میری قوم کے جوان، میں آج سے 3 دن پہلے جب عمرے سے آیا 4 فروری کو، تو مجھے فون آیا ہمارے ادھیکاریوں کا. میں عمرے سے اتر رہا تھا. آپ کے یہاں سے جو خاندیش ایکسپریس جاتی ہے 11:30 بجے جلگاؤں میں اترتی ہے. میں اس سے بیٹھا گجرات سے بیان کر کے، مجھے فون آیا کہ صاحب 4 فروری کو کینسر ڈے ہے، سارے کینسر کے مریض جمع ہیں، جوان جمع ہیں، ہمارے کلکٹر صاحب بھی آئے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، آ جاؤ مفتی صاحب، آپ کو کینسر کے بارے میں جوانوں کو نصیحت کرنا ہے. اور میرے جوانوں عقل قوہ کے، میں اس پروگرام میں گیا. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ دل دکھ گیا. میں نے دیکھا کہ کئی جوانوں کے ہونٹ کاٹے گئے، کسی جوان کی زبان کاٹی گئی، کئی جوانوں کے جبڑے کاٹے گئے. ان کا چہرہ جو خدا نے خوبصورت بنایا تھا وہ چہرہ خراب ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ میری قوم کے جوان جو ہے وہ جس طریقے سے نشہ کر رہے ہیں وہ بڑی خطرناک بیماری کینسر کا شکار ہو رہا ہے. اچھا مسلمان کیا سمجھتے ہیں مولانا زبیر صاحب؟ شراب حرام ہے. غور سے سننا، مسلمان کیا سمجھتا؟ شراب حرام ہے. شراب حرام نہیں ہے. سن لو کیا حرام ہے. اسلام کا اصول ہے نشہ حرام ہے. کیا حرام ہے؟ نشہ. اب اپن کیا سمجھتے ہیں نشہ؟ اس میں چھے جو بوتل میں ہے، اور بڑے شان سے بولتے بھی شانے. کیا بولتے ہیں؟ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی ہوتا. بوتل نہیں ناشتی، تو ناشتا. اور ناشتے ناشتے نالے کے کنارے بوتل نہیں جاتی، تو جاتا. کیوں بھائی؟ تو صرف نشہ وہ نہیں ہے جوانوں. میں تیز بول رہا ہوں، مجھے ایک بات کر کے اور بات ختم کرنا ہے کہ نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بوتل میں ہے. اور میرے جوانوں، نشہ وہ بھی ہے جو پڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو مانک چند میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو گٹکے میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو بیڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو سگریٹ میں ہے، اور نشہ وہ بھی ہے جو تو پان ٹپری پر جا کر بولتا 300 120 ڈال. نہیں سمجھا؟ نشہ وہ بھی ہے بھائی. 300 120 کتنے ہوئے؟ ارے بولو نا. 420. تو سیدھا سیدھا بولنا ٹپری والے کو کہ 420 آیا 420 ڈال. نشہ وہ بھی ہے. اور کینسر جو ہو رہا ہے نا مولانا، خطرناک انداز میں صادق صاحب، کینسر کے جو مریض ہم نے دیکھا وہ کس وجہ سے دیکھا؟ جوانوں تباہ ہو رہے ہیں. گال کاٹے جا رہے ہیں، جبڑے کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں کاٹی جا رہی ہیں. یہ بھی ایک قسم کی خودکشی ہے. کیا ہے؟ آتم ہتیا ہے. صرف ریل کے اندر آ جانا آتم ہتیا نہیں ہے. ہاں ریل میں آ گیا تو 3 منٹ لگتے ہیں. نہیں سمجھا؟ پانی میں ڈوب کے مرا تو 10 منٹ لگتے ہیں. لیکن پوڑیا کھانے والے کو کم سے کم دھیرے دھیرے 15 سال لگتے ہیں. تو وہ بھی خودکشی ہے. اور یہ بھی ارے بولو خودکشی ہے. اپنی زندگی کو تباہ مت کرو. کیا ہو گئے مولانا؟ کسی بھی قوم کا، سماج کا سب سے قیمتی سرمایہ جوان ہوتے ہیں. اب مسلمان کو، ہم کو جوانوں کی فکر ہے.
لیکن کیا کریں جوان میری قوم کے کھوکھلے ہو گئے، کھوکھلے 10% تو کم سے کم ماما کے جیسے دیکھو کھوکھلے ہو گئے۔ میں جب بلقیس بانو کا میں دھرنا دے رہا تھا جلگاؤں میں نے روڈ جام کر دیا، بلقیس بانو کا سب سے پہلا دھرنا مفتی ہارون کا تھا، جبکہ بلقیس بانو کا گاؤں گجرات میں نے دیکھا نہیں، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں۔ میں دھرنا دے رہا تھا مولانا، تو 50-60 بچے نوجوان میرے پیچھے تھے، عارف بھائی، اور وہ نعرہ لگانے لگے مفتی صاحب تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے دیکھا تو سب ایک دم لکھے پچکٹ پٹک، تو میں نے بولا تمہارے بھروسے پہ کیا بڑھوں رے میں آگے، نہیں سمجھے، کمزور ہو گئے، نشہ کر کر کے پوڑیا کھا کر کے پورا یہ سینہ اتنا خالی ہو گیا کہ یہ سینہ یہ چھاتی بھری بھی ہونا چاہیے، ڈھپ ڈھپ آواز آ رہی، او میرے یارو چلو آؤ، پھر کبھی آؤں گا مولانا، مجھے ایسا نہیں بلانا، مجھے کم سے کم آدھا گھنٹے میں تو میں ریس میں آتا، نہیں سمجھا، اور آدھا گھنٹے میں آپ میری تقریر کو ختم کر رہے ہیں، سمجھا؟ تو میں آؤں گا انشاءاللہ کبھی، ماما مولانا میں آپ سے کہہ رہا ہوں اصلاح معاشرہ پر پروگرام رکھیں، چلو آؤ۔ اب آخری بات میں آپ سے کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالات کے سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ہم سے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے او میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، ہم کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بھی آئے اور کوئی بھی آئے۔ دیکھو سنو، تم نے صرف گیا بولنا، کیا بولنا؟ زور سے بولنا، کیا بولنا؟ فرعون آیا، بولو فرعون آیا گیا، نمرود آیا گیا، شداد آیا گیا، قارون آیا گیا، حامان آیا گیا، یہ بھی آیا کون آیا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہاں آیا، اور بولو یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ میرے بڑے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہارون ملک میں جہاں جا رہے ہو مسلمان ڈر کا، خوف کا، مایوسی کا شکار ہو رہا ہے، ان کے دلوں سے مایوسی اور ڈر اور خوف کو نکالو۔ ڈرنا ہم کو اس سے ہے جو رب ہے، جس کے ہاتھ میں سب ہے۔ ڈرنا کس سے ہے؟ جو رب ہے جس کے ہاتھ میں، ارے بولو نا، سب ہے۔ دیکھو ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ کام کے ذریعے سے ایمان پر محنت کی جاتی ہے، زور سے کہنا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ زور سے بولنا زندگی کس کے ہاتھ؟ آواز نہیں آیا، زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے، موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے، نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے، نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ یہ بادلوں کو کون لاتا ہے؟ اللہ یہ بادلوں کو کون برساتا ہے؟ اللہ یہ سارا سسٹم، یہ کائنات کا نظام کس کے ہاتھ ہے؟ تو جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان چوروں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، اور ڈرنے کی ضرورت۔ ہاں بس اتنا کہہ رہا میں، باولے چالے مت کرنا، کیا نہیں کرنا؟ باولے چالے نہیں کرنا۔ ہماری قوم کے بچے کیا کرتے ہیں؟ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ آخری بات یہاں پر ختم۔ ہماری قوم کے بچوں کو سنو جوانوں، میں راج کی ایکتا کا میں پیغام دیتا ہوں پورے ملک میں۔ میرے پروگرام سادھوؤں کے ساتھ ہوتے، دیکھ لو میرے پروگرام، میرا چینل جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلی ویڈیو آتی ہے سادھو کے ساتھ، میں سادھوؤں کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ میرے پروگرام ہوتے ہیں۔ میں ملک میں اس وقت راشٹریہ ایکتا، سدبھاونا پر کام کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو اکسایا جائے گا، آپ کو جذبات میں لایا جائے گا۔ پھر ہماری قوم کیا ہے معلوم؟ جذبات میں آتی۔ اچھا ہمارے بچے جذبات میں آ کے پھینکتے کیا؟ ارے بولو نا، خطرے پھینکتے کیا؟ خطرے، اور کھاتے کیا؟ گولیاں۔ تو میں ہندوستان میں میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ اب ذرا پڑھے لکھے بن جاؤ، ہوشیار بن جاؤ، اور خطرے پھینک کر گولیاں کھانے کے باولے چالے ارے بولو مت کرو۔ اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑو۔ آخری بات کہوں گا کہ مسجدوں کو آباد کرو،
اللہ نے نعمتیں وہاں رکھی ہے، راحتیں وہاں رکھی ہے، نصرتیں وہاں رکھی ہے، تمہاری ہماری عظمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ میرے نبی کو بھی معراج کی رات میں آسمان کی بلندیوں پر بلا کر جو تحفہ دیا گیا وہ کیا تھا؟ نماز تھا۔ اس لیے میں نے پچھلے ہفتے 3 ہفتے پہلے میرا بیان ہوا تھا کہ آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں۔ کیوں؟ تو میں تم سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کرو، اور اسی شعر پر اپنی بات ختم کروں گا۔ کیوں اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو، نعمتیں بلاتی ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں۔ تو کریں گے مسجدوں کا آباد؟ اور میری بہنیں یہاں پر بڑی تعداد میں جمع ہیں، ان کو ایک بات کہہ کر بات سمیٹوں گا کہ میری بہنوں، آپ ایمان والی بیٹیاں ہو، آپ ایمان والی ہو، اور میری بہنوں سنو، آپ ایمان والی ہو۔ اور جیسے بچی نے یہاں پر آ کر پردے کے بارے میں بات کی تو میرے ذہن میں رہ گئی، اسی بچی کی بات پر اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک بچی آئی اور اس نے بڑے پیارے انداز میں پردے کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پردہ، حجاب، نقاب ہماری شان ہے۔ کیا ہے؟ میری بہنوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری بہنوں، نقاب، پردہ، حجاب ہماری شان ہے، شان، کیونکہ ہم ایمان والوں کی بیٹیاں ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹرک جو چلتے ہیں نا اپنے آگے، ٹرک تو اس پہ ایک سے جملے لکھے رہتے ٹرکوں پر۔ ابھی ایک ٹرک چل رہا تھا میرے آگے تو اس پہ لکھل تھا میری بھر کر چلی تو تیری کیوں جلی۔ تو ٹرک والے کبھی اچھے جملے بھی لکھتے ہیں، تو عارف بھائی سن لو جملہ۔ ایک ٹرک پہ بڑا پیارا جملہ لکھا تھا، ایک ٹرک پہ پیچھے ایک عورت کا فوٹو ہے اور عورت کو پورا نقاب سے، حجاب سے، پردے سے ڈھانک دیا گیا، اس کے ناخن، اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں، اس کا چہرہ کچھ نظر نہیں آ رہا، اور اس فوٹو کے اوپر ٹرک والے نے بڑا اچھا سندیش لکھا تھا۔ اچھی باتیں بھی لکھ دیتے ہیں تو بڑا اچھا سندیش لکھا تھا۔ اس نے فل نقاب والی عورت کا فوٹو اتارا اور اوپر لکھ دیا کہ میری بہنوں، تم نقاب میں رہو، دنیا اوقات میں رہے۔ کیا لکھا؟ میری بہنوں، تم نقاب میں رہو، دنیا، ارے بولو۔ ابھی دیکھو میری بیٹیاں یہاں پر آئی، یہ جتنی زینت القرآن کی بیٹیاں آئی، کتنے پیارے انداز میں انہوں نے اسکارف پہنا، پردہ کیا، ہاتھوں میں باقاعدہ موزے پہنے۔ تو یہ ان کی ٹریننگ ہے۔ اور یہی بیٹیاں سن لو، بہت خطرناک جملہ یاد آ گیا، ہم تعلیم کے، انگلش کے مخالف نہیں، لیکن یہی بیٹیاں جب ہم لاکھوں روپے خرچہ کر کے ان کو انگلش میڈیم میں ڈالتے ہیں تو پھر انگلش میڈیم میں ان کو اسکرٹ میں بلائے، ان کے پیر نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھ نظر آتے ہیں۔ اب بتاؤ، جو بیٹی 15-16 سال کی ہونے تک اسکرٹ پر رہی، اس نے اسکرٹ پہنا، اپنے ہاتھوں کو دکھایا، اپنے پیروں کو دکھایا، اپنے گھٹنوں کو دکھایا، اپنی پیٹھ کو دکھایا، تو جو بیٹی 15-16 سال کی ایسے کپڑوں میں ہو گئی، اب بعد میں آپ اس کو نصیحت کریں گے کہ بیٹی تو بڑی ہو گئی، اب حجاب پہن، نقاب پہن، تو اس کو تو بڑا عجیب لگے گا نا۔ ارے بولو۔ لیکن آپ کی بیٹی ہی اگر شروع سے نقاب اور حجاب میں مومنہ بنتی ہے اور زینت القرآن میں آ کر اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کے لیے زینت کے طور پر سجاتی ہے، تو پھر ہماری ان بیٹیوں کو بڑی ہو کر حجاب اور نقاب پہننے میں کوئی اٹپٹا نہیں لگے گا، عجیب نہیں لگے گا، کیونکہ بچپن سے زینت القرآن میں اس کی زندگی میں اسکارف آیا ہے، حجاب آیا ہے، نقاب آیا ہے، پردہ آیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بیٹیوں کو بھی دو، بلکہ ایک جملہ سن لو، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، میری بیوی، میری بیوی،
میری ماں میری بیٹی اگر وہ حمل سے ہے، جملہ بہت خطرناک بول رہا ہوں ذرا سن لینا، حمل سے ہے، اب اس کو سونوگرافی کرنا ہے کہ اس کے بچے کا پیٹ میں کیا حال ہے، تو آج ہمارے پاس میں ہماری اچھی ڈاکٹر ایمان والوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، تو اب وہ سونوگرافی کرنے کہاں جا رہی ہے؟ غیروں کے پاس۔ کیوں؟ پھر وہ سونوگرافی کرتے وقت کیا کرتا ہے وہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بدن کے کپڑے کیسے ہٹاتا ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ غیرت حاصل کر، شرم حاصل کر، اور اپنی قوم کی بیٹیوں کو بھی اتنا بہترین ڈاکٹر بنا کہ تیری قوم کی بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں علاج کے بہانے سے بھی نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بناؤ نا اپنی بیٹیوں کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم دو، چلو نہیں دیتے دنیا کی تعلیم تو آخری جملہ سن لو، کم از کم اس کو مومنہ تو بناؤ، اس کو مومنہ تو بناؤ کہ اس کو نماز آ جائے، اس کو قرآن آ جائے، اس کو دین کے بنیادی مسائل آ جائے، اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، تو مومنہ تو بناؤ۔ اس لیے کل کوا کی جتنی بہنیں میری بات کو سن رہی ہے، اپنی بیٹیوں کو زینت القرآن کی زینت بنانا، ان کو اتنی تو تعلیم ضرور۔ مجھے خوشی ہے کہ آج 100 بیٹیاں تقریباً یہاں پر اقامتی رہتی ہے، باہر سے آئی ہے، پڑھ رہی ہے۔ ارے کل کوا کی سرزمین وہ ہے کہ جہاں ہزاروں بیٹے آ کر قرآن کا حدیث کا علم حاصل کرتے، اسی کل کوا کی سرزمین پر مجھے فخر ہو رہا ہے کہ بچیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا ایک شاندار ادارہ زینت القرآن کے نام سے چل رہا ہے۔ ہماری دعائیں کہ اللہ ان کو خوب ترقی دے۔ اور یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ سنو ان مدارس، میرے استاد کا وہ جملہ مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے، سنو مسلمانوں، مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ یہ مدرسے دین کے، ایمان کے، اسلام کے قلعے ہیں، یہاں تمہارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کے قلعے ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے مدرسوں کو گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلائی۔ کیوں مولانا؟ مدرسوں کو گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلایا، تو مسلمانوں یہ زینت القرآن چلے گا تو تمہارے تعاون تمہاری مدد سے چلے گا، یہ جامعہ عقل قوہ چلے گا، یا ہندوستان کا یا دنیا کا کوئی بھی مدرسہ چلے گا تو تمہارے تعاون تمہاری مدد سے چلے گا۔ ہمارے یہ مدرسوں کو ہمارے بزرگوں نے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات کا محتاج نہیں رکھا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زینت القرآن کی جتنی ہو سکتا ہے مدد کرنا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، کریں گے مدد انشاءاللہ؟ اور باہر کی بیٹیاں آپ کی بستی میں آ کر پڑھ رہی ہے، وہ جب یہاں سے تیار ہو کر جائے گی اور نسلوں کو تیار کرے گی تو اس کا ثواب بھی عقل کنواں والوں اور مکرانی پھلی والوں آپ کو ملے گا۔ تو زینت القرآن کی ہر طرح سے مدد کرنا۔ بس اسی شعر پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھو حالات سے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ حالات ارے بولو بدلیں گے۔ وہ راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، کیا کہا تھا راحت اندوری نے کہ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، کوئی بھی آئے کوئی بھی آئے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایکتا کا، امن کا، شانتی کا ماحول بنائے رکھنا، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، کوئی آپ کو جذبات میں لائیں گا جذبات میں نہیں آنا، کیونکہ شیطان اس وقت یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو جذبات میں لا کر ماحول کو ارے بولو خراب کیا جائے۔ خراب نہیں کرنا، بلکہ یہ بھی شعر سن لو، جو لوگ ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں، میں یہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری تقریر صرف عقل کنواں میں نہیں ہو رہی ابھی، میری تقریر کو امریکہ، لندن، انگلینڈ، پوری دنیا دیکھتی ہے، اور ہندوستان کی حکومت تو بڑے پیار سے بالکل وقت نکال کر دیکھتی ہے۔ تو میں یہاں سے یہ پیغام دے رہا ہوں، کیا پیغام دے رہا ہوں کہ یہ میرا ملک بڑا عظیم ملک ہے، بڑا شاندار ملک ہے۔ میرے ملک کے بارے میں حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی نے، سنو یہ جملہ، ہمارے نبی نے مکہ اور مدینہ عرب کی سرزمین پر بیٹھ کر، یہ کتنا پیارا ملک ہے، کل میں نے ہندوؤں کو بھی بتایا کہ ہمارا یہ ملک اتنا پیارا ہے کہ ہمارے پریشت نے، ہمارے پروفٹ نے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ نے عرب کی سرزمین پر بیٹھ کر ہندوستان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں،
اتنا اچھا ملک ہے. تو میں نے کل ہندو بھائیوں سے بھی کہا کہ جب ہمارے نبی نے کہا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، تو اب تم کو ہم کو دونوں کو مل کر دیکھنا پڑے گا کہ کون شیطان ہے جو ٹھنڈی ہواؤں کو گرم کر رہا ہے. نہیں سمجھا؟ دیکھنا پڑے گا نا، کیونکہ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا؟ ہند سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے. تو جو لڑا رہے ہیں چاہے ہندو ہو کہ مسلمان، کچھ لوگ اپنی کرسیوں کی خاطر ہندو مسلمانوں کو لڑائے، میں ان کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں راحت اندوری کے انداز میں کہ راحت اندوری نے یہ بھی کہا تھا کہ سنو آگ لگانے والوں، اندوری نے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، کیوں؟ اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان، ارے بولو میرے باپ کا تو ہے، میں تو فخر سے کہہ سکتا ہوں میرے باپ کا تو ہے، کیونکہ میری تاریخ میری ہسٹری بتاتی ہے کہ میرے علماء نے اپنی گردنوں کا نذرانہ اتنا دیا کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور کی سڑک تک کوئی پیڑ، کوئی جھاڑ، کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پر ہمارے علماء کی لاشیں نہ. اس لیے تو کسی شاعر نے یہ بھی کہا تھا، کسی شاعر نے یہ بھی کہا تھا، صاف طور سے اس شاعر نے یہ کہا تھا کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے. یہ شعر بھی اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایسا گھبرا کے مت رہو، اپنا کیا ہے اپنا ہی ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے. چمن میں ہر طرف، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے. اور حد دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے. تو ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے. پہلے بھی ہم نے ظالم انگریزوں سے اس ملک کو بچایا تھا اور آج بھی ہم اس ملک کو بچائیں گے. کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، کہو زور سے انشاءاللہ. ملک پر ہم آج آنے، زور سے بولو، آج آنے نہیں دیں گے. اس ملک میں ہم نفرتیں پھیلنے نہیں دیں گے. اس ملک میں نفرتیں پھیلانے والوں کو ہم کامیاب ہونے، ارے بولو، نہیں دیں گے. بڑا شاندار پروگرام زینت القرآن کے تمام ذمہ داروں نے سجایا. دل کی گہرائیوں سے انہیں بہت بہت بدھائی، بہت بہت مبارکباد، دھنیہ واد، شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.